السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیب الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام اور ناظم اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، بدر العلماء حضرت مولانا مفتی بدر اعلیٰ مصباحی، سب مدرسین جامعہ آزاد و جملہ ارکان جامعہ اور طلباء، آج ہمارے لیے بہت ہی تاریخی دن ہے، اہمیت کا حامل موقع ہے کہ آج ہم جشن آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہندوستان 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا اور ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے وجود میں آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں بہت سے ملکوں سے لوگ آئے اور ہندوستان کی سرزمین نے سب کا استقبال کیا۔ یہ واردین، صادرین اور باہر سے آنے والوں کی ایک آماد کا رہا، کیونکہ ہندوستان اتنا خوبصورت تھا، اس کی کلائمیٹ اتنی اچھی تھی کہ اس نے ہر آنے والے کو اپنے اندر جذب کیا اور ہر آنے والے نے اپنے اندر کشش محسوس کی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کے اصل باشندے ہیں تو اپنے دعوے میں غلط ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ یہ دعویٰ کریں کہ نہیں ہم ہی اصل ہندوستان کے باشندے ہیں، کیونکہ طوفان نوح کے بعد یہ پوری آبادی ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر سے یہاں کی ایک آبادی قائم ہوئی۔ میسوپوٹامیہ سے لوگ یہاں آئے، ہجرت کی انہوں نے اور ہندوستان کو ایک ملک کے طور پہ بنایا۔ مختلف قومیں آئی، ڈراوڈ آئی، پھر اس کے بعد آرین آئے اور پھر مسلمان بھی آئے اور اس کے بعد پرتگیز آئے، پھر اس کے بعد انگریزوں کی آمد ہوئی۔ اس طرح سے ہجرتوں کا سلسلہ لگاتار چلا۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے ایک راستہ دریافت کیا، یورپ سے ہندوستان تک پہنچتا تھا۔ یہ پہلی دریافت تھی، یورپ والوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کوئی ملک ہے۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما جب کیرلا کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک الگ ملک یہاں موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے یورپ کو ہندوستان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ اور پھر اس کے بعد 17ویں صدی عیسوی کے آغاز میں 16ویں صدی عیسوی میں ملکہ الزبتھ اول نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے پروانہ جاری کیا کہ ہندوستان میں اس کو بھیجا جائے۔ 1613 عیسوی کے اندر سورت کے اندر سب سے پہلے انگریزی کوٹھی قائم ہوئی۔ انگریز سب سے پہلے سورت میں آئے اور انہوں نے کوٹھی بنائی، پھر اس کے بعد ممبئی میں اور پھر اس کے بعد دوسری ریاستوں میں اس نے کوٹھیاں قائم کی، کمپنی کے مراکز قائم کیے۔ اس طرح سے انگریزوں نے دھیرے دھیرے اس پہ قدم جمانا شروع کیا۔ یک بار بھی انگریز اس پر قابض نہیں ہوئے، وہ ایک آکرمن کی صورت میں، حملہ آور کی صورت میں یہاں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے تاجر کی شکل میں ہندوستان میں قدم رکھا۔ اور یہ وہ عہد تھا جب جہانگیر کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد اس کے جانشینوں کی حکومت رہی۔ لوگوں نے فراخ دلی کے ساتھ ان کو یہاں بسنے کا، رہنے کا موقع دے دیا، لیکن دھیرے دھیرے وہ یہاں کے اقتدار پر بھی قبضہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ اور جب ہندوستان کی زرخیزی دیکھی، یہاں کی معدنیات اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو چیزیں پیدا کی تھی، یورپ اس سے محروم تھا۔ ہندوستان
پر اس نے قبضے کا خواب دیکھا، اور پھر بعد میں چل کے جیسے جیسے ان کے عزائم بلند ہوتے رہے، کشمکش کا ایک دور شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 18ویں صدی عیسوی آ گئی، اور 18ویں صدی عیسوی سے باضابطہ کشمکش کا ایک دور شروع ہوتا ہے ہندوستان میں، جب 1754 عیسوی میں سب سے پہلے بنگال کی سرزمین پر وردی علی خان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، اس کے ساتھ انگریزوں کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، علی وردی خان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد 1757 میں یہ پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کے ساتھ باضابطہ جنگ ہوئی، جس میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ پھر یہ جنگ بکسر میں بھی لڑی گئی، 1764 میں یہ جنگ بکسر کے اندر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو یا یہاں جتنے بھی لڑنے والے تھے ان کو شکست ہوئی، کیونکہ ہمارے اندر ہی میر جعفر اور میر صادق پیدا ہو چکے تھے، غدار پیدا ہو چکے تھے جو انگریزوں کے لیے مخبری کرتے تھے۔ اور پھر یہ جنگ یہی نہیں رکی بلکہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں پھیلی، یہاں تک کہ میسور کی جو ایک اہم ریاست تھی شرنگا پٹنم میں، اور جہاں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی خان جس کے سربراہ تھے، ان کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی، اور 1782 میں ان کو شہادت حاصل ہوئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد پھر یہ حکومت ٹیپو سلطان، جن کا نام فتح علی خان ہے، فتح علی خان کے ہاتھوں میں یہ حکومت آئی، اور فتح علی خان جن کو ٹیپو سلطان کے نام سے، شیر محسود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے بڑی خطرناک جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ جتنے محاذ اس وقت موجود تھے، ان تمام محاذوں میں سب سے مشکل ترین محاذ شرنگا پٹنم میسور کا محاذ تھا، اور انگریزوں کو کئی مرتبہ شکست کھانی پڑی ٹیپو سلطان کے ساتھ، یہاں تک کہ 1792 میں جو جنگ ہوئی، 1792 میں جو جنگ ہوئی، اس میں ٹیپو سلطان کو شکست کھانی پڑی۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے ایک بھرپور حملہ کیا 1799 میں، اور کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے، عمرا کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شہادت ہوئی 1799 کے اندر۔ اس کے بعد جو انگریزوں کا جو کمانڈر تھا لشکر کا، اس نے ان کے جسم پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی، جس کا نام ہورس آتا ہے تاریخ میں، اس نے یہ بات تاریخی طور پر کہی کہ آج سے ہندوستان ہمارا۔ ٹیپو سلطان کے جسم پر کھڑے ہو کر اس نے یہ بات کہی۔ کیوں کہی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ قومیں غلام بنا لی جاتی ہیں جو قومیں بک جاتی ہیں، جن کی آزادی کا سودا کر لیا جاتا ہے، جن کی حریت فکر و نظر پر دوسروں کا قبضہ ہو جاتا ہے، وہ قوم غلام بنا لی جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان نہ ان کے ہاتھ شکست کھانے والے تھے، نہ ان کا غلام بننے والے تھے، نہ ان کے ہاتھوں بکنے والے۔ اسی وجہ سے انگریزوں نے یہ بات کہی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کا مشہور جملہ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک کی زندگی بہتر ہے۔ اس بندے نے شیر کی طرح زندگی گزاری۔ اس کے بعد سے پھر ہندوستان کی جو موجودہ ریاستیں تھیں ایک ایک کر کے مفتوح ہونا شروع ہو گئی، اور انگریزوں نے اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بات دہلی تک پہنچی۔